رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ کون سے طریقوں سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے؟ آئیے اس تیسرے نقطے کے متعلق چند باتیں سنیے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ اچانک سے جو انسان کی زندگی میں دل میں خیال آتا ہے اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اچانک سے جو دل میں خیال آئے اور فوراً نکل جائے اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ اس وقت تک شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر اس غلط خیال کو آپ تھوڑا سا اپنے دل میں روک لیں تو یہ بن جاتا ہے وسوسہ۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ خاطرہ۔ اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو موقع دے دیا، چلو سوچتے ہیں کہ یہ برائی کرے نہ کرے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ وسوسے کو بھی توڑ سکتے ہیں اعوذ باللہ کہہ کر، اعوذ بوجہ اللہ کہہ کر۔ اگر آپ وسوسے کو نہیں توڑتے تو تھوڑا سا وقت اور آپ کے دل و دماغ میں اس فکر، اس سوچ نے گزارا تو یہ وسوسہ ہم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فکر۔ یہ فکر کا روپ دھار لیتا ہے۔ آپ اس فکر کو بھی توڑ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ اس فکر کو بھی نہیں توڑتے تو یہ آپ کا ارادہ بن جائے گا۔ آپ کا ارادہ اگر بن گیا ہے آپ اس کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہادر بنائیے، میں نہیں کروں گا یہ کام، فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جائیے۔ اگر آپ اس ارادے کو بھی نہیں توڑتے تو یہ دل کے نہال خانے میں جتنے بھی رجحانات ہیں اس پہ غلبہ پا لیتا ہے اور یہ نیت بن جاتی ہے۔ آپ اس نیت کو بھی توڑ سکتے ہیں کہ میں نے برائی کی نیت کی ہے، میں نئی برائی کروں گا، اور طریقہ ایک ہی ہے، یا نوافل پڑھیے یا اللہ کا ذکر کیجیے۔ آپ اگر نیت کو نہیں توڑتے تو یہ آپ کا عزم بن جائے گا۔ آپ عزم جب کر لیں برائی کا پھر بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، اور چھوڑ دیں اس کو، رب تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ اگر آپ نے عزم کو بھی نہ توڑا تو یہ آپ کی زبان پہ الفاظ بن کے جاری ہو جائیں گے، قول بن جائے گا۔ آپ کی زبان نے غلط بول بھی دیا، آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے قول پہ بھی اصرار کیا، بار بار یہ باتیں کی غلط، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ذو جلال ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ فحش گوئی کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور فحاشی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے اگر قول کو نہ توڑا تو یہ آپ کا عمل بن جائے گا، آپ کا رویہ بن جائے گا، آپ کی زندگی کا زاویہ بن جائے گا۔ آپ اگر غلط کام کر بھی لیا، اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا، ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ 6 گھڑیوں تک تم نے بندہ مومن کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے۔ ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں۔ 6 گھڑیوں تک فرشتہ وہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید پلٹ کے آ جائے، شاید اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جائے، وہ نہیں لکھتا۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن هو نزع واستغفر وتاب ألقاها وإلا كتبت واحدة۔ اگر 6 گھڑیوں کے اندر توبہ انسان کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے
تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں بغیر لکھوائے ہی اسے معاف کرتا ہوں. اگر آپ نے توبہ نہ کی، اس عمل کو جاری رکھا، تو یہ عمل آپ کی عادت بن جائے گا. عادت جب بن جاتی ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس عادت کو بھی توڑا جا سکتا ہے جب انسان پختہ توبہ کرے. کیسے توبہ کرے؟ اچھا سا وضو کیجیے، 2 رکعتیں پڑھ لیجیے. 5 سے 10 منٹ کا یہ پروسیجر ہے. اکیلے کھڑے ہو کے دل لگا کے بغیر کسی سوچ کے 2 رکعتیں پڑھیے اور ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہ میں نادم ہوں، میں پریشان ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک تو مجھے معاف کر دے. رب تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. فرشتوں دیکھو میرے بندے کو آج یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے. اور پھر اللہ عز و جلال اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك. میرے بندے جاؤ، تو نے سچی توبہ کر لی نا، جو کچھ بھی تم نے کیا جاؤ میں تمہیں آج سے معاف کرتا ہوں. رب تعالیٰ اس سے بھی معاف کر دیتے ہیں. بلکہ قرآن مجید کی آیت تو اتنی بڑی نوید سناتی ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو سچی توبہ کر لے اور بعد میں وعدہ کر لے آئندہ میں اللہ نیک کام کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ میں سے مجھے امید واثق ہے کہ سب ہی جانتے ہوں گے آئی ٹی کے متعلق. جانتے ہیں آپ؟ یہ بھی تو جانتے ہیں، بہت اچھا جانتے ہوں گے کہ آپ نے اگر کوئی لکھائی کی ہے تو فونٹ تبدیل کریں تو لکھائی چینج ہو جاتی ہے. کبھی میٹر بھی چینج ہوا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ لکھا ہو، فونٹ لگائیں تو بسم اللہ وہی اعوذ باللہ بن جائے. ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خط نستعلیق میں لکھا ہے، آپ فونٹ لگائیں خط رقہ میں ہو جائے گا، خط دیوانی میں ہو جائے گا. جیسے مختلف خطوط ہیں، لکھائی کے پیٹرن ہیں، انداز ہیں، یہ تو چینج ہو جاتے ہیں. اللہ کے پاس نظام کیا ہے؟ 60 سے 70 سال اگر کسی نے برائی کی ہے، توبہ کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. صرف آخر فرشتوں نے لکھا ہے، کسی چیز پہ لکھا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب اس کو مٹانے کے لیے تو 70 سال پھر لگیں گے؟ نہیں، ایسی کمانڈ لگاؤ کہ یہ 70 سالہ گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سچی توبہ کر چکا ہے، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دو، کنورٹ کر دو. یہ نظام اللہ عز و جلال کے پاس ہے. اور کتنا خوبصورت نظام ہے کہ انسان نے گناہ کیے ہیں، سچی توبہ کی، معاف بھی ہوگی اور اس کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. لیکن اگر آپ عادت کو بھی نہیں چھوڑتے میرے بھائی تو یہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی. فطرت ثانیہ دوسری فطرت. فطرت اولا کیا ہے؟ اسلام. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانی. ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں. اس لیے عیسائی یہودی بچے چھوٹے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں ہوں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت ثانیہ ہے. 10 درجے طے کر کے جو برائی پہ لگا آیا تو اس کی برائی پھر فطرت بن جاتی ہے. اس کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے لیکن کسی کی فطرت چینج نہیں ہوتی. اس طرح کی عادت پکی ہو جائے اور فطرت تک جب انسان پہنچ جائے تو بہت کٹھن حالات ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بھی علاج رکھا ہے. یہ علاج کتنا دور ہے؟ جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے. جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے اتنا ہی اللہ عز و جلال کی رحمت سے آپ دور ہیں. آپ کا
चेहरा जमीन पे रखा नहीं है। रब ताला सजदा करने वाले के बारे में अपने पैगंबर की जुबान अत्थर से बयान करवाते हैं, अक़रब मा यकूनुल मरअ अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। सबसे प्यारा अल्लाह ताला को इंसान उस वक्त लगता है कि जो सजदे में होता है। इसलिए अल्लाह जुल जलाल ने जहन्नम को यह हुक्म दे दिया है, जो चेहरा सजदा करने वाला है तुम इसको कोई नुकसान नहीं दोगी। जहन्नम की आग उस इंसान के चेहरे पे हराम है जो सजदा करने वाला है। रब ताला मुझे और आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। और आप जानते हैं, और मैं ये समझता हूं आप तो माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्ट है। आपके सामने आपने लैपटॉप खोला है, आजकल तो लैपटॉप बहुत दूर हो गए, आपके हाथ में गैलेक्सी है और न जाने क्या कैसे कैसे एप्लीकेशंस और टूल्स और क्या क्या चीजें आ गई हैं। आपको डिसीजन लेना होता है ओनली 3 और 5 सेकंड में, इस साइट को मैं ओपन करूं कि ना करूं। आपके सामने कोई पिक्चर आती है, कोई ऐसी चीज आती है, इसको मैं क्लिक करूं कि ना करूं, ओनली 3 सेकंड। ये अगर आप कंट्रोल कर ले नहीं और आप फौरन उसको बॉदर ही ना करें, आप अपने आप को शैतान की इस बुराइयों की दलदल से हमेशा के लिए महफूज कर पाएंगे। और अगर किसी को ये परेशानी लायक है कि मैं बार बार कोशिश करता हूं लेकिन बात नहीं बनती, एक छोटा सा मशवरा है, दे दूं आपको। जब भी किसी को ज़हन आए कि मैंने कुछ देखना है, तो जहां बहुत सारे लोग उसके रिलेटिव्स बैठे उसके दरमियान में आके बैठ के फिर खोल के देखें। ठीक है, छुपके तो अकेला होगा ना, कहेगा कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसका रब देख रहा है, उसका रब फिर भी देख रहा है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब एक चरवाहे के पास गए और चरवाहे से कहा एक जानवर मुझे दे दो, कहते नहीं। कहते क्यों? तो मेरे मालिक ने मना किया है। कहा तो मालिक कौन सा देख रहा है, आप कीमत ले लो। कहना भेड़िया खा गया। कहा नहीं, मेरा मालिक तो नहीं देख रहा, लेकिन मेरे मालिक का मालिक तो देख रहा है, मैं इसको जवाब क्या दूंगा। इसी लुकमान हकीम जब फौत होने लगे तो बेटे ने कहा अब्बा जान सारी चीजें अपने साथ ही ले जानी है, मुझे भी कुछ बताओ। कहा बेटा लिखो, बेटा गुनाह करने को जी चाहे तो कर लेना, लेकिन वहां जाके करना जहां अल्लाह ना देखता हो। क्या ख्याल है आपका? बेडरूम में तो नहीं अल्लाह ताला देखते कि देखते हैं? आपके अपने कमरे में तो जाहिर एक नहीं डबल गेट भी हो सकता है ना, डोर भी हो सकता है ना, और वहां तो आपके सिस्टम भी हो सकते हैं कि बाहर की आवाज अंदर ना आए, अंदर की आवाज बाहर ना जाए, रिकॉर्डिंग सिस्टम जैसे होता है। फिर कहा बेटा अगर गुनाह करने को जी चाहे तो कर लेना, लेकिन अल्लाह की जमीन पे न करना, किसी और जगह जाके कर लेना। कहां जाएगा? अल्लाह की जमीन के सिवा को और जगह है? फिर कहा बेटा अगर गुनाह करने को जी चाहे तो कर लेना, लेकिन उतना करना जितनी सजा सहने की तेरे जिस्म में ताकत है। अल्लाह जुल जलाल हम सबको महफूज फरमाए। तो वसवसा ये पहला तरीका है शैतान का जिससे वो इंसान को डिट्रैक्ट करता है, रब ताला से दूर करता है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।